الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ محترم سامعین، یہ سورہ فاطر 22ویں سپارے سے اس کی 2 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ فاطر جو ہے یہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وقت شاید ہمیں اس بات کی اجازت نہ دے سکے کہ جو ابھی مشتاق صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ ایک موضوع ہے تکفیر اور اس کے متعلق کچھ گزارش کی جائے، تو ایک نشست میں ویسے بھی کسی ایک موضوع کے سارے کا سارا بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے کچھ پہلو کو ہی آپ کے سامنے بیان کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے ہی اس موضوع پر آ جائیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے 2 تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اس قرآن کو نازل کیا اور اس کے نتیجے میں دین کو مکمل کیا ان کے ذریعے سے، اور جو اس نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو مکمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں جو ایک انسانوں کا اکٹھ ایک امت کی شکل میں قائم کیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کے بعد اس کتاب کو ان لوگوں پر نازل کیا اور ان کو اس کا وارث بنایا، اور من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ اب ان بندوں کے کچھ اللہ رب العزت ان کی تعریف کر رہے، تعریف اس معنی میں کہ ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتا رہے کہ وہ کیسے بندے ہیں۔ فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، یہ جو وارثین کتاب بنائے گئے ہیں اب تو ایسا ہے کہ ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور کچھ ان میں جو ہیں وہ درمیانی روش کے اوپر قائم ہیں، یعنی کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم بھی کر جاتے ہیں اور کبھی وہ اچھائی کے اندر بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی عنایت سے خیر میں ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ 3 کیٹیگریز اللہ رب العزت نے وارثین کتاب کی بیان کی ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اور ظلم کرنے والوں میں آپ اگر قرآن کے اوپر صرف ایک ظلم، لفظ ظلم کو ہی سرچ کر لیں تو اس کے کئی معنی میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے اس کا جو بڑا معنی ہے کہ وہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے بعد ناحق کسی کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، اور یتیم کا مال کھانا بھی ظلم ہے، اور غلط گواہی دینا بھی ظلم ہے، اور اسی طریقے سے ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو یہ فمنہم ظالم لنفسہ کے اندر ظلم کے یہ ساری ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ومنہم مقتصد،
یعنی اس کے اندر کچھ گناہگار بھی ہیں اور اچھے کام کرنے والے بھی ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے ہیں جو ہر خیر کے کام میں آپ ان کو اول نمبر پر پائیں گے، فرنٹ پر پائیں گے. تو یعنی کہ ظالم کی بالکل مد مقابل وہ غلطیوں میں، گمراہیوں میں اور برے کاموں میں ایک ایکسٹریم پر ہیں، پھر ایک درمیانہ طبقہ ہے اور ایک اچھائی میں ایکسٹریم پر طبقہ ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے. کیا کہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. ان تین کیٹیگریز وارثین کتاب کو بیان کر دینے کے بعد فرمایا کہ جنات عدن يدخلونها، ان تینوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے. جنہوں نے اپنے اوپر ظلم بھی کیا، جو مقتصد درمیانی روش پر بھی ہیں، اور جو نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جانے میں ان کے کیا کہنے ہیں. تو گناہگار بندوں پر بھی اللہ رب العزت اپنا فضل کر رہا، اور درمیانی روش پر بھی چلنے والوں پر، اور خیرات کے اندر آگے یعنی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والوں پر. یہاں ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ ان آیات کو پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہگاروں کو گویا کوئی سپورٹ دی جا رہی ہے اور گناہ کے کاموں میں آگے بڑھنے والوں کو کوئی شاباشیاں دی جا رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت تمہاری ہی منتظر ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب کسی جگہ سے، یہ قرآن کا اور شریعت کا اصول ہے کہ کسی ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ اس جگہ سے بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو دوسرے شریعت کے مصادر میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ گویا اس کی نفی ہو رہی ہے. ایسا بات نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر یہ کہا رہا ہے کہ قرآن کی ایک ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ جو ہے وہ وقت مقررہ پر فرض ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہم یہ آیت بیان کر رہے ہیں تو بس صلاۃ کی ایک ہی شرط ہے کہ اپنے وقت پر بیان کی جائے. اس کو جو وضو کرنا ہے، استقبال قبلہ ہے، اور جگہ کا پاک ہونا ہے، اور نماز کا تعین ہونا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ گناہگار بھی جنت میں جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گناہگاروں کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جانا کا ذکر آیا ہے گویا اس کی ہم نفی کر رہے ہیں. اس کا جہنم کے اندر جلنا اور عذاب قبر کے اندر ان کا مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آنا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال ان کے لیے انجام کار اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا ہے. ان کی تعریف، ان کو نام کس سے لیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب، جو کتاب کے حاملین ہیں، ان کے وارث بنائے گئے ہیں. تو وہ وارث بنیں، کتاب کو اڈاپٹ کریں، اون کریں، اس کو مانیں، اس کو اپنی آخری کتاب مانیں، اور اس کتاب کے ماننے کے جو لازمی نتائج ہیں کہ کتاب کیا دعویٰ کر رہی ہے، کیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو، اس کی توحید میں اس کو اکیلا جانو، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی ذات میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو. جو وہ ایمانیات کی جملہ جوانب آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان کے اوپر یقین رکھو. برائیوں کی جتنی بھی کیٹیگریز انہوں نے بیان کی ہیں اس سے بچ کر رہو. تو کتاب کے وارث ہو جانے کا مطلب یہ ہے. تو وارث ہو جانے کے بعد اگر کسی نے گناہگاری کے اندر بھی چلا گیا ہے اور کوئی درمیانی روش بھی اپنا رہا ہے اور کوئی نیکیوں میں آگے بھی بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے انجام اور اس کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہیں. تو لہٰذا امت کے جو گناہگار ہیں ان کو صرف یہ تصور کرے کہ یہ گناہگار ہیں اور ہماری ایک اپروچ ہے دین کو سمجھنے کی، اس سے یہ میل نہیں کھاتے ہیں، اس سے یہ میل نہیں کھاتے ہیں، لہٰذا تم کافر ہو اور جہنم تمہارا ہی منتظر ہے اور جنت کے تو حقدار صرف ہم ہیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا ایک غلط اپروچ ہے مسلمانوں کو سمجھنے کی. لہٰذا گناہگاروں کو بھی اللہ رب العزت جنت کی آخر کار بہرحال. اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر ایسا بھی آیا ہے کہ آخری جو جنت میں جانے والا جو شخص ہوگا وہ جل کر ایسے ہوگا جیسے کوئلہ جل کر کالا ہو جاتا ہے. کوئلہ جل کر کالا ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے ایک ایسا گناہگار تھا کہ اتنے عرصے جہنم میں رہا، اتنے عرصے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں رہا. اللہ تعالیٰ میں ایسی انجام سے بچا کر رکھے. لیکن بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان کی بنیاد پر
ایمان کی بنیاد پر کہ ایمان اس نے اللہ رب العزت کے اوپر لایا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ کر اس کو اختیار کیا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کیا، لیکن گناہگار ہوگا، کسی ایک معاملے میں اللہ نہ کرے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی اور ظلم کیا ہوگا، کبھی اس سے اور حقوق اللہ میں بھی کوئی غلطی ہوگی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا کلمہ پڑھنے والے یہاں پر اگر یہ فیصلے کرنے کے اپنے آپ کو مجاز سمجھ لے کہ ہم نے کہہ دینا کہ یہ تو مرنا تم نے کافر ہو کر وہ مشرک ہو کر مرنا اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے، لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے تکفیر ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ مسئلہ تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کلمے کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس سے کوئی ایسے افعال، کوئی ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ شریعت نے اس کو کفر اور شرک اکبر کے درجے کے اندر اس کو رکھا ہے، اور اس کا وہ عمدن ارتکاب کر جاتا ہے اور ہوش و حواس میں اس کا کر جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر اس نے کوئی بہانہ یا کوئی تعویل یا اس کے اوپر کوئی اس نے اپنی ایک اس کو مفہوم دے کر اس کو ٹھیک سمجھ کر رہا تھا، تو اہل علم نے اس تعویل کو اور جس کو ٹھیک سمجھ کر رہا تھا اس کا باطل ہونا بھی اس کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ آپ غلط کر رہے تھے، اس کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے، اس کے باوجود وہ اس کے اوپر قائم رہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء اہل عقیدہ اس کو نواقض اسلام کے تحت بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں، جیسے غیر اللہ کو پکارنے کو جائز سمجھ لینا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، اس کے لیے نظر و نیاز دینا، اس کے لیے عبادت کے جو مراسم ہیں وہ بجا لانا، اس کو پکارنا اپنی مشکلات کے لیے، اپنی بیماریوں کی صحت یابی کے لیے، اولاد کے لیے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا اگر اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو جائز سمجھ لیتا ہے، تو وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو یہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرے گا وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ جادو کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے، جادو کو جائز سمجھ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس سے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ قرآن کے اندر نص قطعی ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، لہذا یہ کفر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نازل شدہ کتاب جو کہ شریعت کی اور اس کے اصول اور احکامات کی شکل میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں کو اس کے اوپر فوقیت دے کر اس پر فیصلے کرنے کے اوپر کوئی راضی ہو جائے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسا کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم نے 3-4 مثالیں بیان کی ہیں، اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ہیں، کہ جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ چیزوں کا کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اور وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو کہتے ہیں تکفیر، اس کو کہتے ہیں کافر ہو جانا، لیکن اس کے اندر مزید تفصیل ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایسا کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے، یہ ہے تکفیر مطلق، یعنی آپ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ یہ کام کر لینے سے شریعت نے اس کو کفر کہا ہے، اس کو شرک کہا ہے، اور ایسا کفر اور شرک کرنے والا بندہ کافر اور مشرک ہو جائے گا اللہ کی نگاہ میں، اور اللہ رب العزت اس کو کافر اور مشرک کی طرح ڈیل کرے گا قیامت کے دن۔ تو لہٰذا یہ بیان کرنا، اس کو اپنی محفلوں میں، اپنی نشستوں میں، اپنی دعوت میں اس کو بیان کرنا، یہ عین مطلوب ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ گویا آپ لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب۔ لیکن یہی ایک کام جو بھی ہم نے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں، اگر کوئی ایک نامزد شخص یہ کام کر بیٹھتا ہے، کفر اکبر کا کوئی کام، ایک نامزد شخص ہے فلان ابن فلان، اس نے یہ کام کر دیا،
تو کیا وہ بھی کافر ہو گیا کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تکفیر معین۔ یہاں پر ہمیں شریعت اس اصول کے ساتھ ساتھ مزید کچھ اور بھی اصول بیان کرتا ہے، کچھ اور اصول بھی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ اب آپ نے اس متعین شخص کے اوپر، اس نامزد شخص یا اس نامزد گروہ اور جماعت کے اوپر یہ فیصلہ کرنا کہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہے، کافر ہو چکے ہیں، مشرک ہو چکے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو ایسے نہیں ہے کہ آپ بس اس کو کافر اور مشرک قرار دے دیں۔ اس کے لیے شریعت نے ہمارے کچھ باؤنڈیشنز لگائی ہیں، کچھ حدود قائم کی ہیں کہ جب تک آپ اس کا دھیان نہیں کریں گے، اور یہ سب سے پہلی بات سمجھ لیجیے کہ تکفیر معین کسی خاص شخص یا گروہ کو کافر اور مشرک، اس کا کافر یا مشرک ہو جانا کسی متعین شخص یا گروہ کا، اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی اتھارٹی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ وہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امتی کو وہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ اس اتھارٹی کو اپنے پاس لا کر اپنے کسی محبت، کسی بغض، کسی نسبت کی بنیاد پر اس کے اوپر فیصلہ کر دے، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریں گی۔ انسان کی اپنی کو ذاتی میل اور ذاتی نسبت نہیں کرے گی، پہلی بات۔ اللہ اور اس کا رسول فائنل اتھارٹی ہیں جو کسی نامزد کے اوپر کفر، اس کے کافر ہو جانے کا اور مشرک ہو جانے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو نہ کبھی انسانوں سے آ کر خود کلام کرتا ہے الا یہ کہ انبیاء کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر دینے کے بعد اللہ رب العزت کے پاس رخصت ہو کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت الاعلی میں ہیں، سب سے بہترین مقام پر۔ اب اس بات کو کون پورا کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کے جو اس کا کتاب کے وارثین ہیں، جنہوں نے کتاب کو اون کیا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، یعنی اللہ رب العزت طرف سے نازل شدہ، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہر شعبے کے کچھ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، متخصصین ہوتے ہیں۔ میڈیکل کی فیلڈ میں چلے جائیں تو فقط ایک ڈاکٹر کہہ دینے سے لازمی نہیں ہے کہ وہ دل کا بھی ڈاکٹر ہو، وہ کان کا بھی ویسے ہی علاج کر سکتا ہو، اور ناک کا بھی ویسے کر سکتا ہو، وہ فریکچر ہو گیا تو اس کا بھی آپریشن کر سکتا ہو، نہیں، ہر فیلڈ کے اپنے اپنے اسپیشلائز ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ بین ہی علوم شریعہ کے، شریعت کے اندر اس کے جو علوم ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے، یہاں بھی تخصصین ہوتے ہیں، متخصص ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس اس مقدمے کو لایا جائے گا کہ فلانے شخص نے جی، جس کو اس سے پہلے بیان کیا جاتا رہا قرآن اور حدیث سے کہ ایسے ایسے اعمال کر دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارنے سے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے سے، اس کے آگے اپنی عرضیاں رکھنے سے، اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارنے سے، اس کو سجدہ کرنے سے، اس کے گھر کا طواف، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اس کے گھر کا طواف کرنے سے بندہ کافر مشرک ہوتا ہے۔ تو فلانے نے یہ کام کر دیا، اس کے بعد جب کیس لے گا تو فلانے نے یہ کام کر دیا، تو اب وہ یہ آگے آنے والے وہ اصول ہیں جن کو وہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دو باتیں آپ کے سامنے کروں گی۔ ایک تو یہ کہ جب یہ بات کسی کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آپ کو مسند قضا پر اور مفتی اور جج کے منصب پر فائز نہ کر لے کہ اس کے پاس بات آئی اور فلان ابن فلان نے یہ کہا تو اس نے کہا جی کہ بس یہ تو اصول میں قرآن میں مل گیا، فلانا کافر ہو گیا۔ یہ اس کو اختیار نہیں ہے، ایک عام آدمی کو، مجھے آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، نہ کسی اور کلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہے۔ اس طریقے سے عام کہ وہ اس کے پاس مقدمہ آیا اور وہ جج کے منصب پر بیٹھ جائے اور ان کے فیصلے کرنا شروع کر کے فلاں ابن فلاں، مسئلہ ضرور بیان کرنے کے ہاں ایسا ہونے سے شریعت نے اس کو کفر کہا ہے، اس کو شرک ہے، لیکن فلاں ابن فلاں کے اوپر آیا تو اس کے لیے آنے والے کچھ اصول ہیں، میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کہا کہ دو پہلو، ایک یہ کہ وہ اس کا مجاز نہیں کہ وہ اس کے اوپر فوراً تکفیر مطلق کو تکفیر معین کی طرح جان کر دے۔ اس کے اندر جو انہوں نے بیان کیے، پہلا یہ ہے کہ وہ عمدن اس کا مرتکب ہو رہا ہو، اس کفر کا اس نے جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے اس کے اوپر اس کو واضح کر دیا گیا ہو کہ بھئی یہ کفر تھا، اس کے بعد پھر وہ کر رہا ہو۔ لیکن وہ کتاب کا ماننے والا، ہم نے اس لیے پہلے عرض کیا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے ہے، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے،
دعویٰ کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان رہا ہے، تو قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے اس کو جب بتایا جائے کہ بھائی یہ جو آپ کا عمل ہے یہ کفر ہے، یہ دیکھیں قرآن کی آیات ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اس کا ارتکاب کرے عمدن، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، یہ نہ ہو کہ حواس باختہ ہو، اور اس کے بعد وہ کرے گا. یا تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی کمزور سے کمزور بھی ایمان رکھنے والا اس کے اوپر قائم نہیں رہے گا، وہ فوراً توبہ کرے گا، توبہ استغفار کرے گا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو معذرت چاہتا ہوں، میں اس کو رجوع کروں. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے اوپر اڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ایک اصول ہے، یہ پہلا میں نے اصول بیان کیا ہے کہ یہ پہلا ہے. اور وجہ کیا ہے، استثناء کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگوں سے فیصلہ اٹھا لیا گیا ہے کہ ان کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. پہلا وہ ہے النائم، سویا ہوا. دوسرا یہ ہے دیوانہ، پاگل، صحیح طور پر ذہنی طور پر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے بلوغت سے پہلے والا، وہ بچہ بھی اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ اس کے اوپر شریعت کا قانون نافذ کیا جائے. تو سویا ہوا اور دیوانہ، پاگل اور بچہ جو ابھی تک بلوغت تک نہیں پہنچا ہے، اگر اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر یہ فیصلہ نافذ نہیں کیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے. یعنی کہ ایک اصول ہے نا، اس کو پورا کیا جائے گا تب جا کے اس کے اوپر نافذ ہوگا. یہ کہ پاگل نے ایک کفر کر دیا، ایک دیوانے نے، تو اس کے اوپر یہ اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. بچے نے اگر کوئی ایسا جملہ بول دیا، ایک ایسا عمل کر دیا جو شریعت میں کفر اور شرک کہلاتا ہے، بچے کو کافر اور مشرک نہیں ٹھہرایا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کفر جو ہے، کفر، لفظ کفر، کیونکہ ہم تکفیر کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، تو لفظ کفر قرآن اور سنت کے اندر صرف ایک معنی میں نہیں آیا ہے جس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں، یا جس کو اسلام کے اپوزٹ ایک ٹرم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلام ہے اور یہ ایک کفر ہے، یہ ایک مسلم ہے اور یہ ایک کافر ہے. تو ہمیشہ اس معنی میں نہیں آیا ہے. اس کی ہمیں قرآن اور سنت کے اندر 2 بڑی کیٹیگرائزیشن ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کفر اکبر، یہ وہ کفر ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یا یہ وہ کفر ہے جو کفار اصلی یعنی مسلمانوں کے علاوہ یہود، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی اور یہ جو سارے مذاہب جس کا ارتکاب کر رہے ہیں، کفر اکبر اس کو کہتے ہیں. پھر اس کی مزید بھی ہیں ایک نشست میں، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا کہ ساری بات بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اس میں ایک کفر تکذیب ہے. کفر تکذیب کا سمپل میننگ یہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی اور دل سے بھی اس بات کا ماننے سے انکار کر دے. جملہ ایمانیات، اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر، کتاب اللہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے پر، فرشتوں پر، قیامت پر، یہ ساری جو باتیں ہیں ایمانیات کی. اور ارکان اسلام میں ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا جو بھی انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں اسلام کی، ان کو دل اور زبان دونوں سے اس کا انکار کر دیں. اور جو میں پہلی شرط بیان کر رہا ہوں اس کے ساتھ، یعنی کہ وہ ہوش و حواس میں ہو، صاحب عقل اور بالغ ہو. یہ کفر تکذیب کہلاتا ہے، جان بوجھ کر. دوسرا ہے کفر جحود، یہ تکذیب کی طرح ہی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ بندہ دل میں تو اس نے جان لیا کہ بات تو حق یہی ہے، حقیقت میں ایسے ہی ہے، لیکن زبان سے انکار کر رہا ہے. تو زبان سے اس کا انکار کر دینا بھی کفر اکبر ہے. تیسری کیٹیگرائزیشن کفر اکبر کی یہ ہے جو کفر نفاق ہے. منافقت کا جو کفر ہے نا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ بالکل کفر جحود کے اپوزٹ ہے کہ وہ عملاً مسلمانوں جیسے اعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے باطن میں نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے، نہ قرآن کو کتاب اللہ مان رہا ہے، نہ اللہ کی توحید کا وہ اقراری ہے. اسی طریقے سے جملہ ایمانیات کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو وہ نہیں مان رہا. تو کفر نفاق بھی کفر اکبر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے. تو اس طرح کی کیٹیگرائزیشن. کفر میں آپ کو عرض کر رہا کہ وہ کبھی کفر اکبر ہوتا ہے اور وہ کبھی کفر اصغر ہوتا ہے. کفر اصغر کیا ہے کہ لفظ شریعت نے اس کے لیے بھی کفر کا استعمال کیا ہے، شریعت نے اس کو بھی کفر کا استعمال کیا ہے، لیکن اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں نے جہنم کی طرف دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کو پایا. تو پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟
کہا بل کفران العشیر، اپنے خامندوں کا کفر کرتی ہے۔ اب یہاں لفظ کفر ہی استعمال ہوا ہے لیکن وہ ناشکری کے معنی میں ہے، ناشکری کے معنی میں، یعنی کہ اپنے خامندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ ان کے ساتھ جتنی بھلائی کر لو آخر میں تھوڑا سا کوئی تکلیف پہنچتی، کہے گی کہ تمہاری زندگی میں نے تمہارے سے کوئی سکون نہیں پایا ہے، تو اپنی اس ناشکری کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائے گی، لیکن وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گی۔ یا اس نے ہمیشہ کا کفر نہیں کیا ہے جو دار اسلام سے خارج کر دے، لیکن شریعت نے اس کے لیے لفظ کفر کا استعمال کیا ہے۔ تو ایک کفر اکبر جو بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور ایک وہ کفر اصغر ہے جو بندے کو دار اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن شریعت نے اس کے لیے لفظ کفر کا استعمال کیا ہے، کفر کا استعمال کیا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، فسق ہے، اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ اب یہاں بھی وہ کفر جو ہے وہ نہیں ہے جو بندے کو دار، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گویا کفر کی طرح ہے، گویا کفر کی طرح ہے۔ تو اس طریقے سے کفر کی آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی بات کر کے وضاحت کرنی ہے کہ لفظ کفر کئی شریعت میں آ گیا اور اس کا وہ مرتکب کوئی ہو گیا تو یہ ہمیں اتھارٹی نہیں مل گئی ہے کہ جی کفر کا لفظ شریعت نے بول دیا لہذا وہ کافر ہو گیا، لہذا اس کو کافر قرار دے شریعت کا تقاضا نہیں، کیونکہ کفر کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بدار اسلام کی بھی خارج کر دیتے ہیں، لہذا کفر کے معنی کو اور اس کی اقسام کا جاننا، ایک جملے میں ہم یہ کہیں گے کہ کفر کے معنی اور اس کے اقسام کا جاننا یہ بھی اس اتھارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ کفر کے معنی اور اس کے اقسام کیا ہیں، اور جو مرتکب ہے جس کے بارے میں مقدمہ لایا گیا ہے کہ جی اس نے کر دیا ہے، کیا واقعی اس کا جو عمل اور وہ کفر بھی ہے کہ نہیں، یا ایک بندے نے ویسے اس کو کفر بنا دیا ہے، چھوٹے سے اختلاف کو کفر اس نے کہہ دیا ہے، تو اس کفر کہہ دینے سے وہ کفر نہیں ہوگا جب تک کہ شریعت نے اس کو وہ والا کفر نے جب تک نہیں قرار دیا جو کہ بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جب اس نے یہ ایسا کام کیا ہے کہیں وہ جہالت کی بنیاد پر تو نہیں کر رہا، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو عمل وہ کر رہا ہے یہ واقعی اس کے اوپر شریعت نے اس ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس کو کفر قرار دیا ہے، یہ ہے اس کی جہالت دور کرنا۔ یہ موانع تکفیر ہیں، اس کو روک دیتے ہیں اس کو کافر ٹھہرانے سے جب تک کہ اس کی یہ چیزیں ختم نہ کی، یعنی کہ اس کی جہالت کو دور کیا جائے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ شریعت کا یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے، میں تو اس کو بڑا لائٹ لے رہا تھا، وہ اس کی ایک پوائنٹ۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کی کوئی تعویل کر کے تو نہیں کر رہا تھا، نہیں جی میں تو یہ کچھ اور سمجھ کے کر رہا تھا، میں نے یہ جو عمل کیا ہے میں اس کو کفر سمجھ کے نہیں کر رہا، میں تو اس کو اس کا یہ معنی لے رہا تھا، یہ معنی لے رہا تھا۔ تعویل کے کسی وہ اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا وہ ارادتاً کر رہا ہے یا اس کو بلا ارادہ اس کے منہ سے وہ بات نکل گئی ہے، اس ہر ایک کے اوپر جو میں پوائنٹس بیان کر رہا ہوں اس ہر ایک کے اوپر قرآن و سنت کے اندر تفصیل سے بات بیان کی گئی ہے، اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ میں بار بار اس جملے کو دہراؤں گا کہ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ سمجھ لینا ہے کہ جو ہم نے اس کو کسی کو کافر قرار دینے کو یہ چٹکی کا کھیل سمجھ لیا تھا نا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ انتہائی دقیق مسئلہ ہے، انتہائی گہرائی والا مسئلہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے عام علماء، ہم تو طالب علموں میں آتے ہیں، عام علماء کا بھی یہ شعبہ نہیں تھا جس کو ہر ایک عامی کے ہاتھ میں دے